والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وإخوانه من النبيين والصديقين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، یہ عشر ذی الحجہ کے مہینے کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، جس کی آج 4 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن بنائے ہیں ان میں سب سے افضل عشرہ یہی عشرہ ہے، اور تمام دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھے ہیں کہ دنوں میں قربانی کے یہ جو 10 دن ہیں عشر ذی الحجہ، یہ سب سے افضل ہے، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے کے دنوں سے بھی یہ افضل ہے۔ البتہ راتوں میں رمضان کی راتیں سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ رمضان ہی کی راتوں میں کوئی رات شب قدر ہے، اس لیے شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو راتوں میں تو رمضان کی راتیں زیادہ فضیلت والی ہیں، مگر دنوں میں یہ عشرہ اور اس عشرہ کے جو ایام ہیں یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی لیے اس عشرہ میں عبادت اور نیکی اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں ان ایام میں عبادت اور نیکی، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر تسبیح تلاوت کرے، یا مالی عبادت ہو کہ صدقہ کرے، خیرات کرے، قربانی کے ایام میں قربانی کرے، تو اللہ کو ان دنوں میں عبادت اور نیکی بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنا زیادہ اور کسی دن میں نیکی اور عبادت اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جس طرح ہم رمضان کے مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اس عشرہ میں بھی نیکی کا، عبادت کا، تلاوت کا، نوافل کا، صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس عشرہ کا جو آخری دن ہے، جس کو قربانی کا دن یوم النحر کہتے ہیں، اس دن اللہ کے نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی صاحب استطاعت ہو، یعنی جن کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر روپیہ، پیسہ، مال تجارت ہو، یا کوئی بھی زائد سامان ہو، جیسے ایک آدمی کی ضرورت سے زائد ایک پلاٹ ہے، ایک زمین ہے، ضرورت سے زائد ایک مکان ہے، اس مکان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے،
تو اس پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ اس لیے جن مسلمانوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، انہیں قربانی کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمان آج ایسے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بہانے سے قربانی کے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور عید کے موقع میں، قربانی کے موقع میں 10 ہزار کے کپڑے خریدتے ہیں۔ 10,000 کے نئے کپڑے خریدنے کے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن 7-8 ہزار کا حصہ دینے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ حالانکہ کسی بھی تہوار کے موقع میں نیا کپڑا خریدنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بس اللہ کے نبی نے اتنا ہی فرمایا ہے کہ عید میں، بقرعید میں، جمعہ کے دن آدمی کے پاس اپنے پاس جتنے موجود کپڑے ہیں ان میں سے جو بہتر کپڑا، اچھا کپڑا ہے، اس کو پہن کر عیدگاہ جائے، اس کو پہن کر جمعہ کے لیے مسجد میں آئے۔ اس کی فضیلت ہے۔ نیا کپڑا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پرانا کپڑا زیادہ قیمتی ہے، نیا کپڑا درزی نے اچھا نہیں سلا، لہذا ان کو نیا کپڑا زیادہ پسند نہیں ہے، اس سے زیادہ ان کی نگاہ میں پرانا کپڑا پسندیدہ ہے، تو ان کے لیے پرانا کپڑا پہن کر عیدگاہ میں آنا، جمعہ کے لیے مسجد میں آنا افضل ہوگا۔ اس لیے قربانی کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنایا کہ ہماری نماز، ہماری قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ بہت مرتبہ ہم قربانی تو کرتے ہیں مگر اس لیے کرتے ہیں کہ ورنہ سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہم کو کیا کہیں گے کہ فلاں آدمی غریب بن گیا، قربانی بھی نہیں کیا۔ اس لیے قربانی ایک آدمی کرے تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی انہی کی قبول ہوگی جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں اور اس جذبے سے قربانی کرے کہ یہ قربانی آخر کیوں آئی، کس کے بدلے میں آئی۔ ہم نے تو بکرا کو یاد رکھا، لیکن بکرا اور دمبا کن کے بدلے میں اللہ نے بھیجا تھا یہ بھول گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری چلانا شروع کر دیا تھا۔ بیٹا بھی اتنا مطیع فرما بردار کہ اپنے باپ کو انہوں نے ہدایت دی، کہا کہ میرے اوپر اس طرح چھری چلائیے، مجھے الٹا لیٹائیے تاکہ میرے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے دل میں رحم پیدا نہ ہو اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں کوئی کمی نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں اعلان کیا کہ میں نے تو بہت لوگوں سے امتحان لیا، لیکن یہ بلاؤن عظیم، بہت بڑا امتحان تھا کہ بیٹا کو ہمارے راستے میں قربان کر دینا ہے۔ یہ اللہ نے بہت کٹھن امتحان فرمایا، مگر اس کٹھن امتحان میں باپ بیٹے دونوں 100/100 نمبر لائے، اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں تعریف کی، جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آ کر اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین کو دیکھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، بیٹا ہمارا بڑا نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں بیٹا کو قربان کر رہا ہوں، بیٹا ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا معبود تو اللہ ہے، ہم تو بندہ ہیں، اللہ ہم کو جو حکم کر رہے ہیں اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔
کہ اللہ کے لیے تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہوں. جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس نے ہی جان دی تھی، انہی کے راستے میں قربان ہونے کے لیے لیٹا ہوں. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اس لیے ایام تشریق میں یعنی 9 تاریخ کے فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر نماز کے بعد ان تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان تکبیرات کو جو ہے پڑھنے کا جو اپنے نبی کے ذریعہ طریقہ سکھایا، وہ یہ طریقہ سکھایا کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھنی. جہاں ہم کو چیخنا اور چلانا ہوتا ہے تو وہاں ہماری آواز نہیں نکلتی. حجاج کرام کے لیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ زور سے پڑھنا چاہیے تو آواز ہی نہیں نکلتی. تکبیر تشریق میں پوری مسجد بھری رہے لیکن آواز گونجتی ہی نہیں ہے، لوگوں کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے. جہاں اللہ کے نبی نے بلند آواز سے پڑھنے کو بہتر کہا وہاں ہماری آواز نہیں نکلتی. اور جہاں پر ہم کو اللہ نے کہا کہ اللہ کو آہستہ سے پکارو، سرن یہ کام کرنا بہتر ہے، وہاں ہم خوب ہنگامہ کے لیے ہلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور ان ایام میں صرف نمازوں کے بعد نہیں بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں دکانوں میں گھروں میں ہر جگہ یہی ترانہ پڑھتے رہنا چاہیے. ان ایام تکبیر تشریق میں تکبیر تشریق سے زیادہ افضل کوئی ذکر نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جس تکبیر میں پہلا والا حصہ حضرت جبریل امین کا ہے، دوسرا والا حصہ جو ہے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور تیسرا حصہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے. ان تینوں کو ٹکڑوں کو جمع کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایام تشریق میں ہم تکبیر تشریق کثرت سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھیں. تو ان ایام کا ایک عمل تکبیر تشریق پڑھنا بھی ہے. اور ابھی بتایا کہ وہ قربانی کے جو ایام ہیں 10 11 12 یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں. ان 3 دن کو ایام تشریق کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ تشریق کا معنی ہے گوشت سکھانا. چونکہ ان ایام میں پہلے زمانے میں گوشت سکھاتے تھے، آج بھی سکھاتے ہیں، مگر آج سکھاتے کم ہیں، تبرید زیادہ کرتے ہیں. عربی میں تشریق کے مقابل میں تبرید آتا ہے جس کا معنی ٹھنڈا کرنا. یعنی لوگ فریج میں گوشت بھر دیتے ہیں، کہتے ہیں ضروری نہیں ہے تقسیم کرنا. صحیح بات ہے، ضروری نہیں، مگر پورے سال میں ایک مرتبہ ایک عمل کر رہے ہیں، اس عمل میں صرف ضروری پر عمل کریں گے تو مستحب والی صورت پر کب عمل کریں گے؟ اس لیے قربانی کے گوشت میں مستحب یہ ہے کہ 3 حصہ کر کے ایک حصہ آدمی اپنے گھر میں رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے. بہت مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے سب رشتہ دار قربانی کیے ہیں، وہاں بھیج کے کیا فائدہ. کبھی کبھی کسی کو کچھ ہدیہ دینے میں ان کی ضرورت کو نہیں دیکھا جاتا، اپنی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے گھر میں گوشت موجود ہے، مگر آپ کے گھر سے جب یہ ہدیہ پہنچے گا تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، رشتہ داری کا حق ادا ہوگا، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اس حکم کی تکمیل ہوگی. اس لیے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ دار کے یہاں قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی تو بھی بھیجنا ہے، نہیں ہوئی تو بھی بھیجنا ہے. اور ایک حصہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق
غربا فقراء میں صدقہ کرنا ہے۔ تو ایک حصہ کھانا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں میں ہدیہ کرنا ہے، ایک حصہ غربا فقراء میں صدقہ کرنا ہے، ضرورت مند کو دینا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ضرورت مند صرف وہ نہیں ہیں جو آپ کے دروازے پر کٹورا لے کر جھولا لے کر گوشت مانگنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ضرورت مند ہیں، مگر اس سے زیادہ ضرورت مند بہت مرتبہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، کسی کے گھر میں نہیں پہنچتے ہیں۔ ایسوں کو تلاش کر کر کے ان کے گھر گوشت پہنچانا یہ زیادہ بڑی نیکی ہے۔ قرآن نے دو طرح کے ضرورت مندوں کو بیان کیا ہے، للسائل والمحروم۔ ایک تو مانگنے والا، یہ بھی ضرورت مند ہے، اس کو بھی دینا ہے۔ آپ کے دروازے پر کوئی آ کر کھڑا ہو گیا تو ان کو محروم نہیں کرنا ہے، لیکن ایک اور ہے جو محروم رہتا ہے، ان کو لوگ نہیں تلاش کرتے ہیں، ان کو نہیں دیتے ہیں۔ اصل میں ضرورت مند وہ ہے۔ لہذا ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے محلہ میں، ہمارے سماج میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ غیرت مند آدمی ہیں، وہ شریف آدمی ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا آدمی نہیں ہے، وہ گھر میں نمک روٹی کھا کر جو ہے نمک بھات کھا کر رہے گا، وہ کسی کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ ان کے گھر میں خود لے جا کر پہنچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بہت مرتبہ مانگنے والے اتنا گوشت جمع کر لیتے ہیں کہ خود قربانی کرنے والوں کے گھر میں اتنے گوشت نہیں ہوتے، لیکن وہ بیچارے جو کسی کے دروازے پر نہیں پہنچتے ہیں، ان کے گھر میں چولہا تو جلتا ہے لیکن گوشت نہیں پکتا ہے۔ ان کے بچوں پر کیا گزرتا ہوگا، ان پر کیا گزرتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اس لیے قربانی کا اہتمام کرے، قربانی کے گوشت کا جو مستحب طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق تقسیم کرے۔ ہاں اگر بہت بڑی فیملی ہے کہ اگر ایک ہی حصہ ہم رکھیں گے تو ایک ہی ٹائم میں ختم ہو جائے گا، تو ان کے لیے اجازت بھی ہے، رخصت بھی ہے کہ ٹھیک ہے تم زیادہ رکھ لو، پورا ہی رکھنا ہے رکھ لو۔ اگر کوئی تمہارا کوئی پڑوسی ضرورت مند نہیں ہے تو کوئی حرام بات نہیں ہے رکھنا پورا، لیکن سال میں ایک مرتبہ جو کام ہو اس کا تو ایک چھوٹا چھوٹا افضل اور مستحب کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ قربانی یہ اصل میں ہمارے جذبات کی قربانی کا سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی قربانی، اپنی جان مال جاہ عزت کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ ہم بندہ ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے اپنی جان دینے کی ضرورت پڑے، اپنا مال خرچ کرنا پڑے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، ہمارے سامنے اللہ کا حکم، اللہ کا دین زیادہ بڑا ہے، ہمارے سامنے ہماری اولاد کی زیادہ حیثیت نہیں۔ تو قربانی اس جذبہ کے ساتھ جب ہوتی ہے تو قربانی کی شکل کے ساتھ اس کی روح جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے، جو اصل مقصود ہے۔ اور قربانی یہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، چنانچہ آپ سب جانتے ہیں، مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ قربانی کے جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو گھسیٹ کر قربان گاہ میں نہ لے جائے، ان کو لٹا کر چھری کو تیز نہ کرے، چھری کو پہلے سے تیز کر لے، چھری تیز چلائے، رگوں کو کاٹنے کے بعد اس کو چھوڑ دے، 4 رگ کٹنے کے بعد مزید آگے چھری نہ چلائے بلکہ اس کو ٹھنڈا ہونے دے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب جانور کو بھی قربانی کرنے میں ضرورت سے زیادہ تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے تو انسانوں کو تکلیف پہنچانا کیسے جائز ہوگا؟ لیکن افسوس کی بات ہے قربانی کے دنوں میں ہمارے مسلم محلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے مسلمانوں کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ گندگیوں کو راستے میں پھینک دیتے ہیں، باہر گرا دیتے ہیں۔ ہم یہ مسئلہ بھول جاتے ہیں کہ خون گندگی اس کو گاڑ دینا چاہیے زمین کو کھود کر، یہ بھی اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی، اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی، خود ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے یہاں ہمارے قربانی کرنے کے بعد جانور
کو بھگوان تک کا درجہ حاصل ہے، وہ گزرتے ہوں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں، نہ کسی مسلمان کو نہ کسی غیر مسلم کو، اپنی زبان اور ہاتھ سے یا کسی بھی طرح کسی کو بھی تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ اس لیے ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ قربانی جب کریں تو قربانی کے جانور کا جو خون ہو اس کو کودال سے کھرچ کر اس کو گاڑ دیں، اس کے جو زائد حصے کان وغیرہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اس کو اہتمام کے ساتھ گاڑ دیں۔ تھوڑی سی ہم محنت کریں گے مگر ہم بے ضرر آدمی بن جائیں گے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے ایسے ہی آدمی کو مسلم کہا، المسلم من سلمہ المسلمون، المسلم من سلمہ الناس، جس سے لوگ محفوظ رہیں، اصل میں وہ مسلمان ہے۔ تو ہم اگر مسلمان اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہمارے قربانی کے کسی عمل سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ جانور کو پہنچے نہ کسی انسان کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اسی جذبہ کا استحضار کر کے جس جذبہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ذبیح اللہ کے گردن پر چھری چلائی تھی، اللہ ہمیں قربانی کرنے والا بنائے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر جو احکام ہیں گوشت تقسیم کرنے کے، قربانی کے فضلات اور زائد حصوں کے گاڑنے سے متعلق، ان پر بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔